السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی کی کیا تاریخ ہے یار آج؟ 16 جولائی 2026۔ ہاں جی، ہم ٹائم ہو گیا نا 9:30 فکس 9:30 بجے۔ ویری گڈ، اسے کہتے ہیں ٹائم کی پابندی۔ مفتی صاحب، اگر دعوت میں مسلم کو دینا فرض ہے تو تبلیغ والے مسلمانوں کیوں دیتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کو دعوت دینا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلمان انسان کے بچے بن جائیں۔ مسلمان انسان کے بچے بن جائیں گے، غیر مسلم خود دین کی طرف آئیں گے۔ باقی غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی چاہیے، تو اس کے لیے الگ تنظیمیں ہیں، شعبے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رخصہ لینا جائز ہے؟ کیا ہم کوئی مسالے میں کوئی بھی ایک مکتب فکر کی بات لے سکتے ہیں؟ اچھا، رخصت سکتے ہیں اگر کوئی نفسانی خواہش شامل نہ ہو۔ امام ابن حمام نے کہا ہے ایسے بار بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ رخصتوں پہ عمل کرنا جو اہل سنت والجماعت کے مسالک ہیں، ان میں صرف گنجائشوں پہ عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ خواہشات نفسانی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ خواہشات نفسانی ہی تو ہے یہ۔ مفتی صاحب، حدیث میں آتا ہے، کہاں گیا مسئلہ ہی غائب ہو گیا۔ مفتی صاحب السلام علیکم، اگر آپ اجازت نہیں ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال تھوڑا حیا کے خلاف ہے۔ دیکھیں، وہ یہاں جو ایڈریس پہ مسئلہ بھیج دیا کریں، یہاں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، بعض خواتین بھی مسائل سیشن میں ہوتی ہیں، بہت سی فیملیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا حیا کے خلاف مسئلہ نہ پوچھیں یہاں پہ۔ اس کے لیے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں۔ جامعہ مسجد الفلاحیہ، بلاک ST10، سیکٹر 10، نارتھ کراچی، مفتی طارق مسعود۔ اس ایڈریس پہ آپ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیں، کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ، واٹس ایپ نمبر کے ساتھ۔ فرض نماز میں لاسٹ رکعت میں سردے میں ڈاؤٹ آیا، سردہ سہو کیا، اور بعد میں نماز کی رکعت میں ڈاؤٹ آیا، 3 ہوئی بول کے پھر ایک رکعت کا پڑھ کے سجدہ سہو کیا کہ نماز ہو گئی نماز آپ کی، سجدہ سہو کی وجہ سے ہوگی۔ عبد الماجد فرام لکھنؤ، مردوں کے لیے حیائی کیا ہے؟ حیائی بھی پتہ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ کون رو رہا ہے اتنا زیادہ؟ مفتی صاحب، آج میری چاچی کی وفات ہوئی، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یار سوال نہیں پکڑائی میں آ رہا ہے۔ مفتی صاحب، انڈیا میں اسلامک بینک نہیں ہے، کیا مجبوری میں ہوم لون لینا جائز ہے؟ نہیں، مورگیج کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا میں بھی وہی لاگو ہوگا۔ اگر کسی کے لیے رینٹ پہ رہنا ممکن ہی نہ ہو، کوئی دے ہی نہیں رہا ہو، تو پھر مجبوری ہے، ادروائز جائز نہیں ہے یہ۔ لائف میں اپنا پورا سوال نہیں لکھ پا رہی، سوال لمبا ہے، میں کیا کروں؟ فیس ریڈ ڈراپری آئیز، فیس ریڈ ڈراپری آئیز، یہ کیا لکھا ہوئی؟ تو آپ سوال بھیج دیں جامع مسجد الفلاحیہ، مفتی طارق مسعود، بلاک ST10، سیکٹر 10، نارتھ کراچی، اس پہ سوال بھیج دیں اپنا۔ مفتی صاحب، کیا غیبت سے ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے؟ جتنی غیبت کی ہے اتنی نیکیاں، جس کی غیبت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے۔ اگر بہت زیادہ کی ہے تو بہت زیادہ نیکیاں دیں گے، تھوڑی کی ہے تو تھوڑی نیکیاں دیں گے۔ اب یہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور غیبت میں کتنی نیکیاں ضائع کی ہیں۔ اگر ظہر کے صرف اللہ اکبر یعنی تکبیر لگائی ہو اور عصر کا وقت اسٹارٹ ہو گیا تو کیا نماز قضا یا ادا ہوگی؟ یا ایٹ لیسٹ ایک رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ نماز تو قضا ہو گئی، لیکن نماز ہو گئی، بس اس کو قضا کی نیت سے ضروری نہیں، ادا کی نیت سے بھی کوئی قضا نماز پڑھ لے گا تو ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، میرا انڈیا میں فلاورز کا بزنس ہے جو ڈیلی خرید کر فروخت کرتا ہوں، ماشاءاللہ۔ میرے پاس سے کئی ہندو فلاورز خرید کر پوجا کرتے ہیں، کیا اس میں میری انکم حرام ہوگی؟
پھول کسی کو بھی بیچے جا سکتے ہیں، وہ اس کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نیت یہ کیا کریں کہ میں ان کو بس پھول دے رہا ہوں استعمال کے لیے. اب اگر غلط یہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ہیڈک ہے، تو انشاءاللہ آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی. مفتی صاحب، نماز کے دوران قطرہ محسوس ہو مگر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے یا نماز مکمل کریں؟ نماز مکمل کر لیں پھر دیکھ لیں اس کو. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت تمیم داری نے دجال کو دیکھا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھا دجال کو، لیکن کنفیوز تھے صحابہ کرام شروع میں، لیکن ہمیں جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ جو جس دجال سے ہمیں ڈرایا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آئے گا. مفتی صاحب، نماز کے دوران اچھا یہ بتا دیا. سوال پکڑائی میں مفتی صاحب، مہاراشٹر میں ناگپور میں آج بابا تاج الدین کا عرس چل رہا ہے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ جائز نہیں ہے اسلام میں عرس. کبھی کسی صحابی کا عرس دیکھا آپ نے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا عرس دیکھا؟ کسی صحابی نے عرس منایا، کہیں عرس میں شرکت کی ہو؟ تو جو اسلام ہے، عقیدہ صحیح کر لیں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، فرائض واجبات پورا کر لیں، بس یہی اسلام ہے، اسی کو فوکس کرنا چاہیے. میں کبھی کبھی مدرسے کے بچوں کی دعوت کرتا ہوں اللہ کے نام کی، کیا اس کا ثواب ملے گا مجھے؟ جی بالکل ملے گا ثواب. کسی کو بھی کھانا کھلائیں گے اللہ کی نیت، اللہ سے رضا کے لیے، تو ثواب ملے گا. مفتی صاحب، کیا میاں بیوی کی قربانی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ جیسے اگر آدھے آدھے پیسے ڈالے جائیں دونوں کی طرف سے، اگر افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو انڈیویجولی افورڈ نہ کر سکتے ہوں. جی ہاں، اس میں یہ ہوگا کہ جیسے دونوں نے مل کے ایک بکرا لیا ہے تو نسبت ایک کی طرف کریں. بے شک پیسے آدھے آدھے ملائیں، لیکن ایک بکرا یہ ایک دمبا میں حصہ ایک ہی ہوگا، یا تو شوہر کا ہوگا یا بیوی کا ہوگا. اور اگر گائے لی ہے تو اس میں آدھا آدھا شریک ہو سکتے ہیں. مفتی صاحب، آج کچھ سیکنڈ پہلے ہم نے کھجور منہ میں ڈال لی اور بعد میں ٹائم دیکھا، لیکن بس دانت میں لگا تھا اور زبان پہ ہلکا ٹیسٹ آیا تھا، تو روزہ لوٹانا پڑے گا کیونکہ حلق تک نہیں گیا تھا؟ اگر حلق تک نہیں گیا تھا اور حلق تک اس وقت گیا جب سورج غروب ہو چکا تھا، تو پھر روزہ ہو گیا آپ کا. استاد جی، آج کل ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتے وقت شوہر کو پاس رکھتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو بیوی کی تکلیف کا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. اس کا مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے. یہ شاید فیملی پلاننگ والے نہ کر رہے ہوں کہ نسل روکنے کے لیے. کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ فطرت کا حصہ ہیں. مرد پہ بھی اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، مزدور دیکھیں کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. عورت پہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ حمل کی تکلیف برداشت کرے اور نئی نسل کو پیدا کرے. تو یہ تکلیف قدرت کی طرف سے ہے، اور اس پر اللہ اس کو انعام بھی دیتا ہے اولاد کی صورت میں. پھر اولاد کو حکم بھی دیا کہ اپنی ماں کا احترام کرو کیونکہ تکلیف سے اس نے تمہیں جنا ہے. تو اللہ کی طرف سے اس ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے انتظام ہے اور آخرت میں بھی. اور اس کے شوہر کو حکم ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اس کی ماں کا نان نفقہ بھی تمہارے ذمہ ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ماں کا جو سارا خرچہ تمہارے ذمہ ہے. تو یہ کافی ہے. ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے دنیا میں، شوہر پہ خرچے بالکل نہیں ڈالے جا رہے اور اس طرح کے تکلفات کیے جا رہے ہیں بس. کیا حج میں حلق کروانا ضروری ہے؟ نہیں جناب، قصر بھی کر سکتے ہیں. بال کم سے کم انگلی کے ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنے پڑیں گے. تو جس کے بال پہلے سے ہی اتنے سے ہیں تو اس کے لیے تو حلق ضروری ہے. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. حافظ توفیق شفیق فرام والوج اورنگ آباد. بڑی نوازش آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی. ایک مریض ہیں جن کا بیک آپریشن ہوا ہے، جس سے کل مہینے سے اچھا
کئی مہینے سے بستر پر ہیں، ناپاک رہتی ہیں مسلسل. اچھا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. نماز کیسے پڑھیں گی؟ بنا کسی کے شعر کچھ نہیں کر پاتی. دیکھیں، وہ اگر خود یعنی طہارت حاصل کر سکتی ہیں واش روم جا کے پانی ڈال کے، تو ان کو نماز کے وقت میں طہارت حاصل کر کے باقاعدہ وضو کرنا پڑے گا. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی، لیٹ کے پڑھیں. اور اگر خود یہ کام نہیں کر سکتی تو کوئی ان کی مدد کرے جو ان کے ریلیٹیو میں سے ہو. اور اگر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری میں تیمم کر کے نماز پڑھیں. نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. مفتی صاحب، نیا بزنس شروع کرنا ہے، آپ رائے دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے. اللہ حلال کاروبار کا انتظام فرمائے. دل سے دعا اللہ نے آپ کو حلال کاروبار کا انتظام کرے، کام میں برکت دے. یہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے. مفتی صاحب، مساجد میں 3 محرابوں کا نظام کب سے وجود میں آیا؟ محمد اخلاص، ہندوستان سے. پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو بھائی 1 محراب ہی ہوتی ہے. اب تک 3 محرابیں میں نے نہیں کہیں دیکھی. اچھا، مفتی صاحب، اگر کوئی 24 منتھ ٹینور کیا لکھا ہے پر 13% انم انٹرسٹ پر لون لے لیا ہو تو کیا وہ 6 منتھ میں ہی صرف ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ریمیننگ اماؤنٹ پہ 5% انٹرسٹ دے کر لون کلیئر کر سکتا ہے؟ جتنا جلدی ہو لون کلیئر کرنا لازم ہے تاکہ سود کم سے کم دینا پڑے. تو جو طریقہ آپ نے بتایا وہ صحیح طریقہ ہے تاکہ کم سے کم سود لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر جب ہم سلام عرض کرتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں. اس کی دلیل بتا دیجئے. ایک بیہقی کی روایت ضعیف ہے. اینیویز، لاکھانی ممبئی روایت ضعیف نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کو خود جواب دیتا ہوں. تو یہ روایت جمہور کا یہی مذہب ہے. اگر یہ روایت ضعیف ہوتی تو جمہور کا یہ مذہب نہ ہوتا. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس کے قائل ہیں. بہرحال اس مسئلے میں کسی سے پھڈا بحث نہ کریں، پہلے ہی بہت بڑی لڑائیاں ہیں. مفتی صاحب، جب گھر والے مجھے سامان لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو میں بچ جانے والی رقم واپس نہیں کرتا بلکہ بعد میں گھر کی ضرورت پر خرچ کر دیتا ہوں. کیا یہ شرعاً درست ہے؟ اگر گھر والوں کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر اعتراض ہے تو ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب، پیشاب کے قطرے ٹیشو پیپر سے صاف کرنے کے بعد اگر وہ جگہ پانی سے صاف نہیں کی تو پاک رہے گی؟ جی ہاں، اگر پیشاب کے قطرے دائیں بائیں زیادہ پھیلے نہیں ہیں اور کسی نے ٹیشو پیپر سے خشک کر لیے تو بھی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ پانی سے دھویا جائے. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو اتحیات کے بعد کر لیں یا سلام پھیرنے کے بعد کر لیں، کون سا افضل عمل ہے یا کون سا جائز ہے؟ سب طرح سے جائز ہے. ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد کیا جائے. باقی حدیثوں میں جتنے بھی طریقے آئے ہیں سب طرح سے جائز ہے. میرا دوست ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی. ایک دن مذاق میں اسے ایک اور دوست نے کہا کہ کیا تو کافر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کافر ہوں. اب وہ اس لڑکی سے فون پر باتیں بھی کرتا ہے. مذاق میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے. اس شخص پر لازم ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور کلمہ بھی دوبارہ پڑھ کے اسلام قبول کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھے، تجدید نکاح جسے کہا جاتا ہے. امی کے پاس حج کا اماؤنٹ ہے بٹ ابو کے پاس نہیں، تو امی پہ حج فرض ہے؟ کیا امی پہ فرض ہے کہ ابو کے حج کا خرچہ بھی اٹھائیں؟ اور اگر ابو انٹرسٹڈ نہ ہو، ہیلتھ یا ویکنس کی وجہ سے اور کوئی محرم بھی نہ ہو؟ جی، امی کے پاس اگر حج کے پیسے ہیں تو حج ان پہ فرض ہو گیا. البتہ محرم کے بغیر جانا جائز نہیں ہے. تو وہ انتظار کریں اور وہ پیسے گولڈ کی صورت میں کسی طرح محفوظ کر کے رکھ لیں حج کی نیت سے. جب اللہ تعالیٰ کسی محرم کا انتظام کر دیں تو چلی جائیں، اور اگر نہیں عمر بھر انتظام ہوتا تو حج بدل کی وصیت کر لیں. پھر
کہ ان کی مرنے کے بعد کوئی ان کی طرف سے حج بدل کر لے۔ لیکوریا کی وجہ سے کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو سے ہم نماز ہو جاتی ہے؟ استنجا بھی ضروری ہے کیونکہ ناپاکی پھیل جاتی ہے اور اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو طہارت حاصل کر کے وضو کیا جائے۔ مفتی صاحب، کیا عامل کے پاس جا کر سوال پوچھنے سے 40 دن کی نماز یا دعا قبول نہیں ہوتی؟ حدیث میں آتا ہے جو کاہنوں کے پاس آئے گا نا، تو اس طرح کی روایت ہے، ابھی پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، پورے حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں۔ تو یہ کاہنوں کے پاس یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ بھی کاہن ہی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی مستقبل کی چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایڈمیشن فیس لینا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی بہن کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی۔ اچھا، یہ ایڈمیشن فیس میں نا، یہ ایڈمیشن فیس برائے فیس نہ ہو، اس کو یوں کہا جائے کہ ہم پہلے مہینے کی فیس جو ہے زیادہ لیں گے، تو ایڈمیشن فیس اس میں ایڈ کر دی جائے اور اس کی نسبت کی جائے کہ پہلے مہینے کی جو فیس ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کو پھر ہم ایڈمیشن فیس کا نام دے رہے ہیں، لیکن اس کا اصل جو اس کی جو فقہی تکیف ہوگی، کسٹمر کو بتایا جائے کہ پہلے مہینے کی ہم فیس زیادہ لے رہے ہیں آپ سے، کیونکہ ایڈمیشن تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ فیس لی جائے، کوئی اس کے تو کوئی کام تھوڑی ہوا ہی ہے۔ تو ایڈمیشن فیس کو درست کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ پہلے مہینے کی فیس زیادہ ہوگی، تو وہ زیادہ کر کے اس کو اس طرح سے جائز ہے۔ میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی دوسری بیوی، اپنے بھائی کے بیٹے بیٹیوں بہن کے نام کی۔ ہم 3 بہن ایک بھائی کو ایک گھر 3 دکانیں دینے کا کہا، لیکن ان کے کاغذات بھی اپنے بھائی کے نام کر دیے۔ ہم نے آپ کا بیان سنا کہ والد سے جائیداد نہ مانگے، والد صاحب نے بہت غلط کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اولاد میں برابری کرو، تو آپ اپنے والد سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ ہم بھی آپ ہی کی اولاد ہیں، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ۔ اور ان کو حدیث بھی سنا دی جائے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اعدلوا فی اولادکم، آپ نے فرمایا اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو یہ برا عمل کیا والد صاحب نے، اگر وہ مان جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، بس آپ نے جو والد صاحب کا حق ہے وہ بہرحال صورت ادا کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں سمجھتا نجا، مجھے اس کی ڈیپ میننگ جاننی ہے، کین یو پلیز ایکسپلین؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی حدیث ہے، من سماتا، اچھا من سماتا نجا، وے بھائی کیسے لکھا ہوا ہے، من سماتا نجا، حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اس سے مراد ہے کہ جو غیر ضروری نہ بولے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر محفل میں کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کا، ان سے کچھ پوچھا نہیں بھی جا رہا تو بھی بول رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے آگے بھی بول رہے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو خاموش رہتا ہے نا، یعنی جب تک ضرورت نہیں ہوتی بولنے کی اس وقت تک بولتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ نجات پا جاتے ہیں، اور جو غیر ضروری بولتے رہتے ہیں اکثر وہ پھنس جاتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے جب گٹر بند ہو جاتا اور پانی 1 فٹ تک کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کیا پانی پاک ہے؟ جوتے کے نیچے گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا چلنے سے یا خشک ہونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے؟ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے، یعنی جو راستے کا پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، تو عین گٹر کے اندر تو پاؤں نہ ڈالیں، وہ تو ناپاک ہو جائے گا، یا بالکل گٹر کے قریب جو گٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن جو گلی میں پانی پڑا ہوا ہو، بارش کا پانی ہوتا ہے، کیچڑ ویچڑ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر کپڑوں پہ لگ بھی جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ دھو لیا جائے، اگر نہیں بھی دھویا جائے تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اور اس طرح کی جو ناپاکی اگر لگ بھی جائے نا تو اس کو رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی مٹی وٹی لگی ہوئی ہے، سوکھا ہوا گوبر اگر لگ گیا، گیلا گوبر نہیں، سوکھا ہوا گوبر، تو چپل کو جب آپ زمین سے رگڑیں گے تو پاک ہو جائے گی چپل۔
آپ کے خیال میں اچھی صحت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ رات کو سونے کا بہترین وقت کیا ہے؟ کن اوقات میں سونے سے پرہیز کرنا چاہیے اور کیوں؟ بھائی یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو، لیکن کچھ کورسز میں نے بھی کیے ہوئے ہیں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور کچھ شریعت کی بھی تعلیمات اس بارے میں بہت واضح ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے۔ ہر شخص کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے، اس میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے۔ کتنے گلاس پانی پینے چاہیے؟ جو آدمی دوڑ رہا ہے، پسینے نکال رہا ہے، وہ تو سارا دن پانی پیتا رہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن روم میں سارا دن، اس کو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محنت مزدوری کے کام کر رہا ہے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے، جم جا رہا ہے اس کو تو پروٹین زیادہ لینا پڑے گا، اور جو سارا دن بیٹھا ہوا ہے آفس میں کام کر رہا ہے وہ تو دو